بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل غور بات ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سبھی گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہو رہی۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ برے وقت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ فضول لوگ اور مطلبی رشتے بھی لے جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے، اور کوئی اتنا غریب بھی نہیں ہوتا کہ اپنا آنے والا کل بدل نہ سکے۔ جس ڈاکٹر کی فیس ایک مزدور ادا نہیں کر سکتا، وہ ڈاکٹر مسیحا تو کجا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں، وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، لیکن فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ اگر آپ حق پر کھڑے ہیں تو آپ کو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ حق پر نہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر سکون اور راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا صرف احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا تو الفاظ پڑھتا ہے۔ کوشش کرو ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ خود کو سنوارنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں اس قدر مگن ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ ہو۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان بستے ہیں۔ مر جاتے ہیں ہر روز کئی لوگ اچانک، اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی عمر پڑی ہے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کر دے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ آپ کی قیمت تب ہوتی ہے جب آپ کی ضرورت ہو۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت قائم رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔
10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ بیوی کی عزت کرنے والے شوہر رن مرید یا بیوی کے غلام نہیں، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ چلنے والے پاؤں پر احتیاط لازم ہے، حادثوں کی ذمہ دار سیڑھیاں نہیں ہوتی۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، کسی غیر محرم کے لیے تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ بہترین نیکیاں ہیں تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں کا اللہ امتحان لیتا ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا، برے لوگوں کو اللہ دیتا تو بہت کچھ ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ گفتگو میں لہجے اور الفاظ کے چناؤ کی بھی فکر کیا کریں، اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ جو لوگ اپنی غلطیاں ماننا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ زندگی سے دوسروں کی بنسبت زیادہ سیکھ لیتے ہیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ انسان کو انسان دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ انسان کو اس کی توقعات دھوکہ دے جاتی ہیں جو وہ دوسروں سے وابستہ کر لیتا ہے۔ تلخ ہونے میں اور بدتمیز ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے اور اکثر لوگ اس فرق میں فرق نہیں کر پاتے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے آپ اسے ہر حال میں غلط ہی لگتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں، وضاحتیں سب فضول جاتی ہیں۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ مذاق وہی ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا ہو اور ایک کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو مذاق نہیں کہتے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ٹوٹ جاتے ہیں وہ رشتے جنہیں نبھانے کی کوشش ایک طرف سے کی جاتی ہے۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ جانتے ہو بدترین منافقت کیا ہے؟ امیر سے ہنس کر ملنا اور غریب سے تکبر کے ساتھ۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا
ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوا کرو۔ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہوں لیکن تہجد کے وقت آپ سے اٹھا ہی نہ جاتا ہو، اور آپ کو یہ سمجھ بھی نہ آئے کہ آخر آپ تہجد کے وقت کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے دن کی روشنی میں یقیناً کوئی ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی صلاحیت ہم سے چھین لیتا ہے، کیونکہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونا بہت عزت کی بات ہے۔ توفیق تہجد نصیب ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز انہی کو ملتا ہے جو دن بھر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہیں۔ پیارے نبی کی پیاری پیاری نصیحتیں۔ فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے۔ آدمی کی خطاؤں کو معاف کرانے والے اعمال: سخت سردی میں مکمل وضو کرنا، جماعت کی نماز کے لیے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جو شخص 3 مرتبہ اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرے، جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم خود کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرنا پڑے۔ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس کی رحمت سے نا امید ہو جانا۔ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے اس حصے کے ساتھ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ایک گناہ کرنے میں 10 عیب ہیں۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس خدائے خالق و برتر کو ناراض کرتا ہے جس کو اس پر ہر وقت قدرت حاصل ہے۔ اپنے ایسے ساتھیوں کو ایذا پہنچاتا ہے جو اس کو کبھی تکلیف نہیں دیتے، یعنی وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ہیں اور اس کے محافظ ہیں۔ ایسی ذات کو خوش کرتا ہے جو خدا تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل اور قابل نفرت ہے، یعنی شیطان لعین، جو اس کا بھی دشمن ہے اور خدا تعالی کا بھی۔ نہایت اچھے مقام یعنی جنت سے دور ہو جاتا ہے، بہت برے مقام یعنی دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے شخص پر ظلم کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہے، یعنی خود اپنے آپ پر۔ اس نے اپنے آپ کو ناپاک کر لیا، حالانکہ اللہ تعالی نے اس کو پاک و صاف پیدا کیا تھا۔ اپنی گنہگاری پر زمین و آسمان، رات اور دن کو گواہ بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبر انور میں غمگین کیا۔ اس نے خدا کی مخلوق کے ساتھ خواہ انسان ہو یا غیر انسان خیانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمارے لیے کون سے دوست اور ہم نشین بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور جس کے اعمال تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
تم تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس وغیرہ پڑھتی رہا کرو، اور ان کو انگلیوں کے پوروں سے شمار کرو، اس لیے کہ پوروں سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور ان میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر کے ان سے بلوایا جائے گا۔ اور ذکر سے غافل مت ہونا، ورنہ تم رحمت کو چھوڑنے والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، تم میں سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا، اللہ پاک اس سے فرمائے گا آرزو کرو، وہ آرزو کرے گا اور آرزو کرے گا، تو اللہ اس سے پوچھیں گے کیا تم نے آرزو کر لی؟ وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تو نے خواہش اور تمنا کی، اور اس کے ساتھ اتنا ہی مزید بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔